پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہماری کتاب میں درج مرزا عبداللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کا تجزیہ کریں گے، تشریح کریں گے۔ کل ہم نے غالب کی حالات زندگی اور خصوصیات کلام کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ آج ان کی غزل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ غزل اس طرح سے ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو اس غزل میں غالب فرماتے ہیں، اس میں جو پہلی غزل ہے، پہلی غزل میں 2 بار صنعت طلمی استعمال کی گئی ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے واقف ہوئے بغیر کلام واضح نہیں ہوتا۔ پہلے شعر میں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے تھے۔ ان کا یہ معجزہ بہت مشہور ہے۔ انہیں رب کریم نے بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح چھٹے شعر میں حضرت خواجہ خضر اور سکندر کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جاتا ہے سکندر حضرت خواجہ خضر کی رہنمائی میں آب حیات لانے کے لیے گیا تھا، لیکن نامراد لوٹ آیا۔ تو پہلا جو شعر ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو صنعت طلمی کہتے ہیں، قدرتی ہنر کی طرف اشارہ ہے، شاعر کا مراد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ بھی ہوگا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں تبھی مان سکتا ہوں جب کوئی میرے دکھ درد دور کرے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ بیماروں کو علاج کرتے تھے۔ شاعر فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی ہے، لیکن میں تبھی مانوں گا جب وہ میرے دکھ درد کو مجھ سے دور کرے، لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بیماری عشق کا علاج حضرت عیسیٰ کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک وہم ہے، اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غالب کہتا ہے کہ جب میں دیوانگی میں ہوتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں، لہذا خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری باتیں کسی کو سمجھ نہ آئیں اور میرا راز عشق فاش نہ ہو جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ غالب فرماتے ہیں، نصیحت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے تو اس کی بات کی انسنی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں صبر سے کام لو۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اس شعر میں بھی غالب نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط راستے پر چلتا ہوگا تو اسے روک لینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرنا چاہیے۔ کون نہیں جو ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ شاعر فرماتا ہے کہ دنیا
میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا ہے جس کی کوئی نہ کوئی حاجت ہو، کوئی نہ کوئی مجبوری ہو، لہذا اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو اس کی شکایت نہ کرو، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں اور ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر میں خضر اور سکندر کے حوالے سے تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتا ہے، جب حضرت خضر رہنما بن کر سکندر اعظم کو چشمہ آب حیات پر لے گئے تو وہاں پہنچ کر خضر نے سکندر کو چشمے کے آس پاس کچھ بوڑھے دکھائے جو سسکتے بلکتے تھے۔ جب سکندر نے انہیں دیکھا تو اس نے آب حیات نہیں پیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب خضر سکندر کی رہنمائی نہیں کر سکا تو کسی دوسرے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ تو مطلع عرض ہے، مقطع اس طرح ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس مقطع میں شاعر فرماتا ہے کہ جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہی تو پھر کسی بھروسے پر گلہ کریں۔ گلہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی اپنا اور جہاں بات بننے کی امید ہو تو وہاں ہم گلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب توقع ہی نہیں، جب بھروسہ نہیں رہا تب گلہ کرنے کی کیا بات ہے، تو گلہ کس سے کریں گے۔ تو یہ تھی غزل نمبر 1۔ کل ہم غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔